کہ اے ہواؤں، اے سمندر کی موجوں، ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر ابراہیم بن ادہم بیٹھے۔ اللہ علیہ کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 سال اور کچھ ماہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے اور ہم سے کچھ پوچھا بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے خاموش رہتے تھے اس ماں کی طرح کہ جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ خاموش رہتی ہے، اس ماں کی طرح ایسے خاموش رہا کرتے تھے۔ اور ہم سے یہ کہا کرتے تھے، ہمیں یہ درس دیا کرتے تھے کہ لوگوں سے کنارہ کشی کر لو، لوگوں سے زیادہ بات چیت مت کیا کرو، جس کو آپ جانتے نہیں ہو اس سے دوستی مت کرو، جس سے آپ پہچانتے نہیں ہو اس سے زیادہ دوستی مت کرو، اور جس سے جانتے ہو اس سے بھی تھوڑا کم ہی بات چیت کیا کرو۔ وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے کے لیے کہتے تھے، ہمیں یہ درس دیتے تھے کہ لوگوں سے کم ہی ملا کرو، لوگوں سے کم بات کیا کرو، بس اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہا کرو، عبادت میں لگے رہا کرو۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ہم 4 لوگ تھے، 4 لوگ نکلے تھے، ساحل سمندر پر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سب لوگ 1-1 دینار ادا کریں، 1-1 دینار دیں کرایہ۔ تو ہم لوگوں کے پاس کرایہ تو نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ساحل سمندر پر گئے اور واپس آئے تو 4 آپ کے پاس ایسے دینار تھے جو اتنی تیز چمک رہے تھے کہ آنکھیں چوندیا رہی تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم 4 لوگوں کا کرایہ ادا کیا۔ پھر کشتی چلنے لگی، کشتی میں اور بھی مسافر تھے اور تقریباً ہمارے ساتھ 16 یا 17 کشتی چل رہی تھیں۔ بیچ سمندر میں جب کشتیاں پہنچیں تو ایک طوفان آ گیا، ایک بھوچال آ گیا، سمندر میں لہریں ادھر سے ادھر ہونے لگی، پانی ادھر سے ادھر ڈگمگانے لگا۔ سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے، سب ڈر چکے تھے اور سب اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العزت کو یاد کر رہے تھے، اے پروردگار تو اس طوفان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اسی دوران ایک شخص کی نظر حضرت ابراہیم بن ادہم پر جب پڑی تو کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم چادر کو اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس گیا اور کہا، اے اللہ کے بندے اٹھو، دیکھو سمندر میں طوفان آیا ہے، ہاں سمندر میں طوفان چل رہا ہے، ہم لوگوں کی ہلاکت پہ بات آئی ہے، ہم لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندے، ہم سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کی، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے لوگوں نے دیکھا، ایک آواز آئی کہ اے ہواؤں، اے سمندر کی موجوں، ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ آواز ختم ہوئی، لوگوں نے کیا دیکھا کہ جو طوفان چل رہا تھا، جو لہریں ادھر سے ادھر ہو رہی تھیں اور جو طوفان سمندر میں بھوچال پیدا کیے ہوا تھا، شانت ہو گیا، ختم ہو گیا اور سارے لوگ بچ گئے، سارے لوگ ہلاکت سے بچ گئے۔ جب وہ کشتیوں کے مالک آپس میں ملے نا، دوسرے نے کہا تم نے آواز سنی تھی، تیسرے نے کہا تم نے آواز سنی تھی، ساروں نے کہا ہاں ہم نے آواز سنی تھی، اور آواز تو آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کنارہ آیا اور یہ سب اتر کے اور قلعے کے پاس گئے، ایک قلعہ تھا جس کو یہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے، قلعے کے پاس دیکھا تو بہت بڑا پتھر لگا ہوا تھا کہ اس کو یہ سارے لوگ مل کے نہیں کھول پاتے، اتنا بڑا پتھر تھا۔ ان لوگوں نے کہا یہ پتھر کیسے ہٹے گا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا سنیں، میں جو پڑھوں گا وہ آپ پڑھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کہا تم بھی پڑھو۔ تو جتنے لوگ پیچھے تھے ساروں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا پڑھا تو اوپر سے بہت بڑا پتھر نیچے گرا اور اتنا سوراخ ہو گیا کہ اس میں سے یہ لوگ آرام سے اندر چلے جاتے۔ پھر یہ سارے کے سارے اندر گئے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر جا کے کوئی کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بات سن کر سارے لوگ اندر گئے اور مال غنیمت حاصل کیا اور واپس آئے۔ حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے دیکھا تو جب مال غنیمت ان لوگوں کو مل گیا تو یہ سارے کے سارے واپس آئے، انہوں نے آپس میں ہی سارا کا سارا مال تقسیم کر لیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر یہ لگے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا کتنا حصہ پڑا، تو اس نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 اشرفیاں ملی ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کے مال کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی ان کو مال حاصل ہوا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں دیتے، لیکن نہیں، اللہ والے طلب نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی دیا نہیں اور انہوں نے بھی لیا نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، اللہ والے مال کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، انسان بس اللہ کی رضا حاصل کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر لگا رہے، عبادت کرنے پر لگا رہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ایک اگر نیکی کریں گے 70 گنا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، نمازیں ادا کریں کثرت سے۔ ویسے تو ہر مہینہ آپ عبادت کریں، ہر مہینہ اوراد و وظائف کریں، ہر مہینہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن کچھ مہینے ہوتے ہیں جن کی افضلیت اور بڑھ جاتی ہے، جن میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیوں نہ اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ ہم یاد کریں اور اس کی رضا حاصل کرنے پر لگ جائیں۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے کام کریں، نیک عمل کریں، غریبوں کی مدد کریں، کا سہارا بنیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔